ایک واقعہ کروایا جاتا ہے، پھر ایک شدید ری ایکشن آتا ہے سوسائٹی سے کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن بیج تو بو دیا نا، جڑ تو ڈال دی، اس نے بات کر دی، بات لوگوں کے ذہنوں تک آئی۔ اب یہ ذہن اگر اس کا ہادی، اس کی عقل صحیح نہیں ہے تو اس ذہن کو ہر بندہ جب غلط پانی دے گا اس کی فصل کو کیا کر دے گا؟ خراب کر دے گا۔ پھر انہوں نے ہالی ووڈ میں فار دا فرسٹ ٹائم حضرت عیسیٰ جیزس کے خلاف فلم بنائی۔ اتنے لوگ سنیما میں گئے، کلیسا کے پادریوں نے جلوس نکالے آپ نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں ہر جوان کو کہتا ہوں آج اگر شیطان کا کوئی نبی ہے تو وہ سنیما ہے۔ اللہ کے بھی نبی ہیں، شیطان کے بھی نبی ہیں، اللہ کے بھی رسول ہیں، شیطان کے بھی اپنے رسول ہیں۔ اس وقت شیطان کا سب سے بڑا رسول اگر نبی، اس کی خبر دینے والا اگر کوئی بندہ ہے یہ میڈیا ہے۔ مطلب اسے یوز کیا جاتا ہے، میڈیا کو اچھے طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہو، لیکن 99% جو میڈیا کا یوز ہے ڈراموں کی صورت میں، سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا، فلم انڈسٹری کی صورت میں، اس میں شیطان کے نمائندگان ہیں۔ شہوت اپنے عروج پر، غضب اپنے عروج پر، غصہ اپنے عروج پر، یہ ساری فلموں میں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے خلاف فلم بنائی جس فلم میں حضرت عیسیٰ سے الیاذ باللہ ایک بدکارہ عورت تھی، اور دکھایا حضرت عیسیٰ نقل کفر نہ ہو، اس کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہے۔ کرسچن سوسائٹی میں یہ فلم چل رہی ہے۔ آج میں بولوں گا حضرت رسول کے خلاف اگر کوئی مووی بنائی جائے اور مسلم سوسائٹی میں چلائی جائے، اس کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں، تصور بھی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو اگر آپ کے ذہن میں تصور نہیں ہے تو کیا وہ تصور بنا نہیں سکتا؟ وہ کہتا ہے تصور بنانے میں کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، کئی ایسے کام ہیں آپ کرتے نہیں ہو پر آپ کے ذہن میں ضرور آتے ہیں، کئی ایسے گناہ ہیں آپ کرتے نہیں ہو پر آپ کے ذہن میں ضرور آتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی اس کو ظاہر کرنے کی۔ اس کا کام ہے لوگوں کے ذہنوں میں پڑے ہوئے وسوسوں کو سنیما کی چادر پر، سنیما کے پردے پہ لائے۔ جو آپ سوچتے ہو نا گندا وہ دکھاتا ہے، جو خرافات آپ کے ذہن میں، وہ خرافات پردے پہ لاتا ہے۔ تھوڑا سا ری ایکشن آیا، پھر دوسری فلم بنائی، پھر حضرت سلیمان کے خلاف، پھر حضرت داؤد کے خلاف۔ اتنی غلاظت انبیاء اللہ کے خلاف، توریت میں تو پہلے سے غلاظت بھری ہوئی ہے نا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے خلاف، کہ داؤد نے اللہ کے ساتھ کشتی کی، سلیمان الیاذ باللہ کسی لڑکی پہ الیاذ باللہ عاشق ہو گئے، ایک سپاہی تھا اس سپاہی کو مروا دیا۔ مطلب پوری نسل انبیاء کو خراب کرنے کی کوشش کری گئی۔ ہر معاشرے میں علماء کا احترام ہوتا ہے، یہ آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ جب معاشرے میں علماء کی بے عزتی، بے وقاری، بے احترامی کروائی جاتی ہے، یا بعض اوقات بڑے سلجھے ہوئے لوگ یہ کام کرتے ہیں، جس سے شیعہ قوم کو پاکستان میں بڑا نقصان ہوا، اس ٹاپک میں 8-9 محرم کو بات کروں گا۔ جب عزت معاشرے میں عالم کی ختم ہو جاتی ہے، دین کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پادریوں کے خلاف فلمیں بنائی گئیں، کلیساؤں کے خلاف فلمیں بنائی گئیں۔ آج آپ ویسٹرن کلچر میں جاتے ہیں، بائبل کا کوئی احترام نہیں، کلیسا کا کوئی احترام نہیں، پادریوں کا کوئی احترام نہیں، کیونکہ انہوں نے دکھا دکھا کر لوگوں کے اندر سے ایک قبیح فعل کو نارملائز کر دیا کہ فرمایا آخری زمانے میں قبیح کو کبھی نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ کے سامنے کوئی مثلاً خدا نخواستہ گالی دے، آپ پہلی بار بہت برا مانیں گے، دوبارہ گالی دے گا، تیسری بار گالی دے گا، 4 5 6 7 8 بار دے گا، آپ کے لیے وہ معاملہ نارمل ہو جائے گا۔ پہلی بار آپ کا بچہ آپ کے سامنے سگریٹ پی، آپ کو برا لگے گا، لیکن 10 بار اگر یہ کام کرے نارمل ہو جائے گا۔ فور دا فرسٹ ٹائم اگر کوئی خاتون ٹی وی پر آئے اور دوپٹہ نہ پہنے یا کچھ لباس گندا پہنے، آپ کو برا لگے گا۔ بھئی پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی موویز میں ایسا گانا آ گیا، برا لگے گا۔ 1 بار دکھائیں گے، 2 بار دکھائیں گے، 3 بار دکھائیں گے، 4 بار دکھائیں گے، اب نارملائز ہو جائے گا۔ پہلے 1 آدمی کراچی میں مرتا تھا، وہ 1 آدمی مر گیا، پھر 2، پھر 3، پھر 7، پھر ایک نوبت کراچی میں یہ آ گئی کہ 9 لوگ ڈیلی مر رہے تھے، اور کراچی والا لاہور جاتا تھا، لاہور والے کہتے تھے آپ کے شہر میں ڈیلی 9 لوگ مرتے ہیں۔ ہم نے یہ کون سی بڑی بات ہے، تو ہمارے لیے تو روٹین بن گئی ہے۔ اتنا معاشرے میں برائی کو انجام دو کہ برائی نہ لگے،
کبھی کبھی نہ لگے, کبھی کو نارملائز بناؤ.